اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ آپ دین کے اوپر استقامت سے عمل کریں کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی دین کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل کریں جو توبہ کر کے کفر و شرک سے آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ولا تطغوا، اور ذرہ برابر بھی حد سے تجاوز نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور نہ جھکاؤ کرو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تم کو بھی آگ جلا دے گی، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی فاستقم کما امرت، کہ استقامت کے ساتھ دین کے اوپر عمل کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کے واسطے سے تمام امت مخاطب ہے۔ اصل تو بات ہی یہی ہے کہ دین کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل کرنے سے ہی دینداری میں پختگی آتی ہے، امتحان میں کامیابی آتی ہے۔ میں کل بتا رہا تھا کہ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ مجھے کچھ ایسی دین کی بات بتا دیجئے کہ پھر کوئی اور کہیں سے کس طرح کی بات پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو آپ نے ان کو جو مشہور حدیث ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ آپ یوں کہو کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا اور پھر استقامت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں۔ ضرور بضرور دین کے اوپر عمل کرنے میں مشکلات آتی ہیں۔ یہ مشکلات کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ مشکلات رسم و رواج کے لحاظ سے ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ دین پر بندہ عمل کرنا چاہتا ہے لیکن اور رسم و رواج، عزیز و اقارب اس طرح مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دین کے اوپر بندہ عمل نہیں کر سکتا، پھر رسم و رواج پر عمل۔ بعض دفعہ دین کے اوپر عمل کرنے میں انسان کے لیے جو مشکلات آتی ہیں وہ شیطانی وساوس وغیرہ اس لحاظ سے آتی ہیں، ان کا بھی مقابلہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ بعض دفعہ دین کے اوپر عمل کرنے میں مشکلات انسان کے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہیں۔ نفس آرام پرست ہو جاتا ہے، نہ عبادت کی طرف میلان ہے، نہ کسی اور نیکی کام کی طرف۔ بہت ساری ایسی چیزیں دین کی کہ جن کے اوپر انسان عمل نہیں کر سکتا، اس عمل نہ کرنے میں رکاوٹ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ پیسہ خرچ کرنے کے اعتبار سے، ریاضت عبادت ذکر و اذکار کے اعتبار سے، ظاہر ہے ریاضت ہے، ذکر و اذکار ہے، خلوت میں بیٹھ کے تلاوت کرنا ہے، تو یہ ساری نفس کی اس میں بے آرامی کا دخل ہے، نفس آرام چاہتا ہے۔ اسی طرح اب اگر انفاق فی سبیل اللہ ہے تو اس میں نفس کہتا ہے کیوں خرچ کرتے ہیں، پیسہ غریب ہو جائیں گے۔ یہاں بھی بہت ساری باتیں کہ انسان کو دین سے دور کرنے کے لحاظ سے جو سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ فاستقم کما امرت، یہ حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ایک شاگرد ہیں عثمان بن حاضر ازدی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ عثمان کہتے ہیں ایک عرصے تک تو میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر میں نے اپنے استاد محترم سے سوال کیا کہ حضرت کوئی خاص وصیت فرما دیں کہ میں اس وصیت کو یاد رکھوں، پھر اس کے مطابق گویا زندگی میں جو سامنے حالات آتے رہیں گے اس وصیت کے مطابق عمل کرتا رہوں گا، تو مجھے کوئی خاص وصیت فرما دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو عثمان بن حاضر ازدی نے کہا، تو حضرت عبداللہ نے ان کو جواب دیا، 4 جملے ہیں۔ فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ والاستقامہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تقوی اختیار کرو اور استقامت کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرو۔ 2 باتیں یہ ہیں۔ آگے فرمایا اتبع ولا تبتدع، اتباع کرو دین کی
اور کبھی بدعت کی پیروی نہ کرو، نہ بدعت کے خود ایجاد کرنے والے بنو، نہ بدعتی کا ساتھ دینے والے بنو۔ پہلی بات علیک بتقوی اللہ، دوسری استقامہ، اور تیسری اتبع، شریعت کی اتباع۔ یہی بندگی ہے، یہی دینداری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے بس، یا روزے رکھ لی رمضان کی عبادت ہے بس، نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے بندگی، اطاعت۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اطیعوا اللہ میں یا اطیعوا الرسول میں صرف نماز داخل نہیں ہے، پوری شریعت میں آپ کی اتباع آپ کے ذمہ لازم ہے، اور شریعت نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ اس لیے قرآن مجید نے بار بار یہی کہا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو بجا لاؤ، جن سے منع کیا ہے ان سے روکو۔ یہ اطاعت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس شاگرد کو بتایا کہ وصیت یہ ہے کہ علیک بتقوی اللہ والاستقامہ اتبع، شریعت کی اطاعت کریں، بس جہاں شریعت کی جو بات ہے اس کے اوپر عمل کریں، ولا تبتدع، اور بدعت نہ کریں۔ کوئی اپنی طرف سے ایسا کام ایجاد کر کے کہ یہ ثواب کی چیز ہے، اس میں کیا حرج ہے وغیرہ، تو یہ دین میں ایک نئی چیز داخل کرنے کے لحاظ سے ہو جائے گی، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت نام ہے کوئی ایسا نیک کام کرنا جو قرآن و سنت سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نیک کام ہی کرنا، لیکن وہ قرآن حدیث اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور اس نیک اور اچھے کام کو ضروری سمجھنا اور نہ کرنے والوں کو برا کہنا کہ یار یہ لوگ کیوں نہیں اس نیک کام میں شریک ہو رہے، جبکہ میں تو نیک ہی کام کر رہا ہوں۔ اس کو بدعت کہتے ہیں، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہم جیسے ناقص العقل، کمزور عمل، کمزور ایمان کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک مکمل دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں داخل کرتا رہے کہ یہ بھی دین کی ضرورت ہے، یہ بھی دین کی ضرورت ہے، دین میں یہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا، جو بدعتی بندہ ہے وہ جو دین میں نئی نئی چیزیں داخل کر رہا ہے، تو کیوں بہت بڑا گناہ ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کو ناقص سمجھ رہا ہے کہ دین میں یہ نیکی کا کام کیوں نہیں ہے، یہ نیکی کا کام کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا الزام لگا رہا ہے یہ بدعتی اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ والا نیکی کا کام کیوں نہیں گویا کہ بتایا، جو میں اب اس کو ایجاد کر رہا ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، اور اللہ کے رسول گویا کہ انہوں نے یہ نیکی کا کام نہیں بتایا۔ تو اتبع، قرآن و حدیث کی اطاعت کرنی ہے، ولا تبتدع، بدعت کی اطاعت نہیں کرنی۔ بس جو بات قرآن و حدیث میں ہے وہی اسلام ہے، اسی میں نیکی ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ تمام انوار و برکات بھی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، کہ اس طریقے سے اپنی طرف سے جب بندہ ایجاد کرے گا چیزیں، حدیث میں آتا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بدعت کرتا ہے وہ تو ہے ہی گناہ، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعتی گناہگار ہے اور جو گناہگار ہے وہ جہنم میں جائے گا اور وغیرہ۔ لیکن کوئی شخص اگر بدعتی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بدعت کا موجد نہیں ہے، بدعت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہاں بھائی اچھا کام کیا آپ نے، اس طرح، تو فرمایا کہ یہ بدعتی کی حوصلہ افزائی کرنے والا شخص بھی دین کی عمارت کو گرا رہا ہے، یہ بھی اسی طرح گناہگار ہے۔ تو فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی آپ اور آپ کے ساتھ جو ہیں ساتھی، وہ دین کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل کریں، ولا تطغوا، اور ذرہ برابر بھی دین میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ حد سے تجاوز میں بھی ایک قسم کی بدعت کی ممانعت داخل ہو گئی ہے۔ فرض کرو کسی بندے کا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے آج عبادت کرنے کا، تو وہ ظہر کے 4 فرض کے بجائے 8 فرض وہ پڑھ رہا ہے کہ زیادہ طبیعت چاہ رہی ہے۔ یہ لا تطغوا ہے، حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کام جس حد تک ثابت، ہاں اس میں نفل عبادت ہے، جس طرح گنجائش شریعت نے دی ہے اس کے مطابق عمل ہو۔ انہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور نہ جھکاؤ کرو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی ظالم کا ساتھ نہ دو۔ ظالم کون ہے؟ جو لوگوں کو مارتا ہے، مال لوٹتا ہے، قتل و قتال کرتا ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ اور ظالم سے مراد
کہ مشرک بھی ہے، جسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم، قرآن میں بھی آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تم ظالم کی طرف جھکاؤ نہ کرو ورنہ تمہیں بھی آگ لگے گی۔ ایک شخص نے ایک تابعی سے مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس ان فلاں فلاں بادشاہوں کے کپڑے سلنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ بادشاہ یا گورنر وہ حجاج بن یوسف اس طرح کے لوگوں کی بات ہے، تو کپڑے سلنے کے لیے آتے ہیں، میں کپڑے سلائی کر دیتا ہوں، وہ پہنتے ہیں، لیکن وہ ظلم بھی کرتے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ مددگار تو نہیں ہوں؟ اب کپڑے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم ان کے مددگار نہیں، تم ان کے باقاعدہ ساتھی ہو۔ اس میں جو سوئی استعمال ہوئی، جس دکان سے دھاگا لیا ہے، جس دکان سے کوئی بٹن لیے ہیں، وہ مددگار ہے۔ تم تو اس کو باقاعدہ لباس فوجی وہ کچھ بنا کے دے رہے ہو، تم اس کے ساتھ شریک ہو۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ذرہ برابر جھکاؤ بھی ظالم کی طرف نہ کرو۔ ظالم کا ساتھ دینا، اس کے کارناموں پر اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو داد دینا، اس کی پارٹی میں شریک رہنا، یہ تو ظالم کا ساتھ ہے۔ جیسا ظالم گنہگار ہے جیسے وہ شخص اس کا، یعنی دور دراز تک بھی اگر اس کی کوئی چیز اس ظالم تک پہنچ رہی ہے تو یہ بھی جھکاؤ ہے، اور یہ شخص بھی اس کی سزا کیا فتمسکم النار، کہ تمہیں جہنم پکڑ لے گی اگر ظالم کا ساتھ۔ بہت سارے قاضیوں نے حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو قاضی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری نہیں چل سکتی، کہ گورنر بھی ایسے ہیں اور اموی بادشاہ بھی ایسے ہیں، تو ان قاضیوں نے استعفے دے دیے تھے کہ گویا کہ ہمارے حکم کے مطابق یا عدل کے مطابق فیصلے یہاں نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم ظلم کے ساتھ شریک کار بن رہے ہیں، اور انہوں نے استعفے دے دیے تھے۔ تو ذرہ برابر بھی ظلم کے ساتھ نہیں دینا ہے، اور ادنا مقدار ہے وہ کہ انسان جو ہے دل کے لحاظ سے اس منکر کو اور ظلم کو وہ برا سمجھتا ہے، لیکن اگر اس کا ساتھ دیتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے، اور وہ بھی ظالم کے ساتھ شریک کار ہے۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اگر ظلم کی طرف جھکاؤ ہوا تمہیں بھی جہنم پکڑے گی، اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ صحابہ اکرام نے کہا کہ حضرت آپ کے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ بڑھاپا آپ کے اوپر بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ نے یہ آیات تلاوت کی تھی کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں سورہ ہود کی کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کیا ہے۔ پھر فرمایا شیبتنی سورۃ ہود وَأَخَوَاتُهَا، کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی جو اور صورتیں ہیں، ان میں معذب قوموں کے حالات ہیں، یوں ہیں، ان صورتوں میں غور و فکر کرتا رہتا ہوں کہ ایسی غلطیاں اگر میرے امتیوں نے کی تو کہیں ان کے اوپر عذاب نہ آ جائے، اس پریشانی کی وجہ سے میرے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے ان آیات سے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ دو لا اس میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ وَلَا تَطْغَوْا، دین میں ذرہ برابر بھی حد سے تجاوز نہ کرو، جو دین کی بات جتنی ثابت ہے بس اس کے مطابق عمل ہو۔ وَلَا تَرْكَنُوا، اور دوسرا لا کہ ذرہ برابر بھی ظالم کا ساتھ نہ دو۔ یہ دو لا سے دین کی تکمیل ہوتی ہے کہ استقامت دین یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی دین میں حد سے تجاوز نہ ہو، کہ اس کو دین سمجھ کے دین کے اندر شریک کر دیا جائے، جسے بدعت کہتے ہیں، اور ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے۔ ہاں، ظالم کے خلاف اگر نہیں بول سکتے ہیں تو بالکل کنارہ کشی۔ جس وقت جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت تھی تو اس وقت بھی بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کئی صحابہ اکرام جن کی تعداد کافی زیادہ ہے کہ وہ بالکل یکسو ہو کر بیٹھ گئے تھے،
وہ کہہ رہے تھے یہ غلطی ہو رہی ہے، آپس میں امت مسلمہ کو نہیں لڑنا چاہیے اور اس سے اپنا ہی نقصان ہے، لہٰذا نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ حضرت معاویہ کا ساتھ دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ یہ دونوں میں جنگ جو ہو جائے گی تو آپس میں ساتھی شہید ہوں گے اپنی، اور ایسے ہی ہوا کہ دونوں طرف سے جو شہید ہوئے تو مسلمان ہی ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ تو ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں اور گوشہ نشین ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، یہی بات ہے۔ اول تو ظالم کو روکنا ہے ہاتھ کے ساتھ، یہ ارباب اقتدار کے کام ہے، پھر زبان کے ساتھ روکنا یہ واعظ و نصیحت کرنے والوں کا کام ہے، اور اگر کوئی شخص یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو ضرور بضرور دل کے اعتبار سے تو منکر کو، ظلم کو برا سمجھے۔ ذالک ہوا اضعف الایمان، یہ سب سے ادنا درجہ ہے ایمان کا، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔